السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 ہے، سورۃ القمر، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 40 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق آئے آل فرعون کے ماننے والوں کے پاس النذر خاص ڈرانے والے، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام فرعون اور فرعونیوں کے پاس آئے، ان کو شرک و کفر سے، اللہ کی بغاوت سرکشی سے ڈرانے کے لیے۔ کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو، اللہ کی طرف سے جو معجزات دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون اور فرعونیوں نے جھٹلا دیا کہ تم جادوگر ہو، یہ معجزات نہیں ہیں۔ کلہا، سب کو، سب نشانیوں کو، معجزات کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، پس پکڑا ہم نے ان کو، اخذا پکڑنا، عزیز غالب، مقتدر قدرت رکھنے والے کا۔ پھر ہم نے اس کو کائنات میں سب سے زیادہ غالب اور قوت والے اللہ کی پکڑ سے پکڑا۔ اکفارکم، کیا کافر تمہارے خیر بہتر ہیں، من اولئکم، ان لوگوں سے۔ اللہ پوچھتے ہیں مکہ والوں، کیا تمہارے کافر ان فرعونیوں سے بہتر ہیں جن کو ہم نے پانی میں غرق کر کے ہلاک کیا؟ ام لکم براۃ، یا واسطے تمہارے کوئی نجات ہے، فی الزبر، بیچ حقیقی صحیفوں کے، یا تم کو اللہ تعالیٰ نے چھٹی دے رکھی ہے آسمانی کتابوں کے ذریعے کہ تم جو مرضی کفر شرک کرتے پھرو، تمہارے لیے جو ہے جہنم سے نجات ہے، خلاصی ہے، بچاؤ ہے۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، نحن، ہم، جمیع، ایک جماعت ہیں، منتصر، بدلہ لینے والے۔ کافر جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کافروں کی بہت بڑی جماعت ہیں اور ہم اپنے مخالفین سے بدلہ لینے والے ہیں۔ سیہزم، جلد شکست دے دی جائے گی، الجمع، تمام جماعتوں کو، کافروں کی تمام جماعتوں کو عن قریب شکست دے دی جائے گی۔ وَيُوَلُّونَ، اور وہ پھیرے جائیں گے، الدُّبُرَ، خاص پیٹھوں پر، یعنی اپنی پیٹھوں پر جو ہے وہ پھیرے جائیں گے، وہ بھاگ جائیں گے پیٹھیں دکھا کر شکست کی صورت میں۔ بل الساعۃ، بلکہ حقیقی قیامت، موعدہم، وعدہ ہے ان کا، والساعۃ، اور حقیقی قیامت، ادھیٰ، سب سے زیادہ کوٹنے والی ہے، ریزہ ریزہ کر دینے والی ہے، وامر، اور سب سے زیادہ کڑوی ہے۔ فرمایا قیامت جو ہے جس کا ہم نے ان کو وعدہ دیا ہے وہ ادھیٰ، ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دینے والی ہے۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، ہر چیز، درخت، یہ پلازیں، یہ کئی منزلہ جو ہے بلڈنگیں، یہ پہاڑ، چٹانیں، سب ریزہ ریزہ ان کو کوٹ کر رکھ دے گی، یعنی وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ادھیٰ جو ہے اس میں تفضیل کل ہے، ادھیٰ یو تھا۔ اس کا امر رو جو ہے یہ بھی اس میں تفضیل کل ہے، مر کے معنی ہوتا ہے کڑوا۔ الحق و مر، حق سچا ہوتا ہے، حق جو ہے کڑوا ہوتا ہے، تو مر سے امر جو ہے یہ اس میں تفضیل کل ہے۔ والساعۃ، اور حقیقی قیامت، ادھیٰ، سب سے زیادہ کوٹ دینے والی ہے، یعنی ریزہ ریزہ کر دینے والی ہے، وامر، اور سب سے زیادہ کڑوی ہے، اس جیسی کڑوی کوئی چیز نہیں ہے۔
جو سب ذائقے سب خوشیاں ختم کر دے گی۔ ان المجرمین، بے شک تمام مجرم لوگ، فی ضلال، بیچ گمراہی کے ہیں، وسعور، اور بیچ حماقت کے ہیں، بے وقوفی کے ہیں۔ یہ کافر جو اللہ کے پیغمبروں کا مقابلہ کرتے ہیں یہ بڑے گمراہ ہیں، گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور حماقت بے وقوفی میں پڑے ہوئے جاہل ہیں۔ یوم، اس دن، یسحبون، وہ کافر گھسیٹے جائیں گے، فی النار، بیچ آگ کے، علی وجوہہم، اوپر ان کے چہروں کے، یعنی کافروں کو الٹے منہ پاؤں سے پکڑ کر فرشتے جو ہے وہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینکیں گے۔ یسحبون، یہ گھسیٹ کر پھینکیں گے، فی النار، بیچ آگ کے، علی وجوہہم، ان پر ان کے چہروں، یعنی ان کو الٹے لٹا کر فرشتے جو ہے ان کے پاؤں پکڑ کر اور ان کے زمین پر چہرے جو ہے گھسیٹیں گے۔ یہ بڑے متکبر بنے پھرتے تھے، بڑے فرعون بنے پھرتے تھے، اس سے اللہ ان کو ذلیل کر کے منہ کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم میں پھینکیں گے۔ ذوقوا، اللہ فرمائیں گے چکھو، مسا، چھونا، سقر، تیز آگ کا، جہنم میں تمہیں تیز آگ کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے، تم جہنم میں تیز آگ کا ذائقہ چکھو۔ انا، بے شک ہم نے، کل شین، ہر چیز کو، خلقنا، پیدا کیا ہم نے، ہو اس چیز کو، بے قدر، ساتھ مقدار کے، اندازے کے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مخلوق کی ہر چیز ایک اندازے کے مطابق جو ہے پیدا فرمائی ہے۔ یہ نہیں کہ اندھا دودھ پیدا کر دی ہے، اللہ کو کسی کا پتہ ہی نہیں ہے، نہیں، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے اور ایک اندازے کے مطابق بنائی ہے۔ وما امرنا، اور نہیں ہے حکم ہمارا، الا مگر واحدۃ، ایک ہی، کلمح، من جھپکنے کے، بالبصر، نظر کو، آنکھ کو۔ فرمایا ہمارا حکم جو ہے اتنی دیر میں لاگو ہو جائے گا ساری کائنات پر، قیامت کا حکم، جس سے آنکھ جھپکنے میں ایک لمحہ لگتا ہے، ایک لمحے کے برابر ٹائم میں۔ وہ لمحہ کون سا؟ آنکھ کے جھپکنے کا لمحہ، اتنے ایک لمحے میں جو ہے ہمارا حکم جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا، کائنات پر جو ہے وہ چھا جائے گا۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، اہلکنا، ہلاک کیا ہم نے، اشیاءکم، تمہاری جماعتوں کو، شیعہ سے جمع اشیاء، تو یہ ہے اشیاء کے معنی گروہ، جماعتیں۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، اہلکنا، ہلاک کیا ہم نے، اشیاءکم، تمہاری جماعتوں کو، فہل من مدکر، بس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والے۔ ہم نے ماضی میں بڑی بڑی قوموں کو، طاقتور قوموں کو، بڑے بڑے مالدار قوموں کو، بڑی رزق والی قوموں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کیا تم میں سے ہیں جو اس سے نصیحت حاصل کریں کہ جس طرح ان پر اللہ کی ہلاکت اور تباہی کا عذاب آ گیا ہے، اس طرح ہم پہ بھی وہ عذاب آ سکتا ہے۔ یہ ہمیں پہلے واقعات جو اللہ تعالیٰ سناتے ہیں اور بار بار سناتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم غفلت چھوڑ دیں اور ان واقعات کو توجہ سے سن کر ان سے کچھ اخذ کریں، نتیجہ اخذ کریں، کوئی نصیحت حاصل کریں۔ اگر فرعونیوں نے اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ بدسلوکی کی، نوح علیہ السلام کی قوم نے، ہود علیہ السلام کی قوم نے، صالح علیہ السلام کی قوم نے، دیگر پیغمبروں کی قوموں نے اگر ان کے ساتھ زیادتیاں کیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، قوموں کو جو ہے بہت بری طرح پکڑا۔
اور ان کو جو ہے سب کو ہلاک کر دیا، کسی ایک کو نہیں چھوڑا سوائے ایمان والوں کے۔ تو یہ نصیحت جو ہے، نصیحت کے لیے قرآن جو ہے پڑھایا جاتا ہے، اللہ نے اتارا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ ان واقعات سے جو ہے نتیجہ حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگ جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ چور کو کھاتے ہوئے نہ دیکھو، اس کو جب مار پڑتی ہے، پولیس جب چور کو مارتی ہے اس وقت اس کو دیکھو تاکہ عبرت حاصل ہو۔ اس کو نعمتیں کھاتے ہوئے نہ دیکھو، جب اس پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے پھر اس کو دیکھو۔ تو آج جو ہے یہ چوروں، ڈاکوں، لٹیروں کو جو ہے نعمتیں کھاتے ہوئے، عیاشیاں کرتے ہوئے نہ دیکھو، جب ان کا برا انجام ہوگا پھر ان کو دیکھنا۔ تو کسی قوم کے، کسی ظالم کے انجام کو دیکھنا چاہیے، اس کی عیاشیوں کو دیکھ کر حسرت نہیں کرنی چاہیے، جسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے قارون کا واقعہ۔ فرعون کا جو ہے وہ حامی تھا، انجینئر تھا، بہت بڑی دولت بنا رکھی تھی اس نے، اور اس کی دولت اتنی وسیع خزانے تھے کہ اس کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت کے لیے اٹھانا بڑا مشکل تھا۔ تو جب وہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، شان بان کے ساتھ نکلتا تھا تو اس کی قوم جو تھی بنی اسرائیل، وہ کہتے کاش ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اتنی دولت دے دیتا۔ اور جب اس کی پکڑ آئی، پانی میں جو ہے زمین میں دھسا دیا گیا خزانوں سمیت، تو اس وقت ان لوگوں نے اللہ سے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں دولت نہیں دی، ورنہ ہم بھی اسی طرح زمین میں غرق کر دیے جاتے۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجرمین کو جو ہے ظلم کرتے ہوئے، کھاتے پیتے ہوئے نہ دیکھو، بلکہ ان کی جب پکڑ ہو جائے پھر دیکھو، اس پکڑ سے نصیحت دیکھ کرو، حاصل کرو۔ قرآن پاک نے ایک انداز بیان کیا ہے کہ جو مجرمین ہوتے ہیں، اللہ کے باغی ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، موت کے فرشتے جو ہے جب آتے ہیں تو ان کی روح جو ہے وہ کھینچتے ہیں، پاؤں کی طرف سے روح جو ہے حلق کی طرف آتی ہے، اور آ کر حلق میں جو ہے وہ پھنس جاتی ہے، اللہ کے حکم سے نہیں نکلتی۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ جب وہ روح نہیں نکلتی ہے تو موت کے فرشتوں کو غصہ چڑھتا ہے، اور پھر یضربون وجوہہم وادبارہم، پھر وہ فرشتے ان مجرموں کے چہروں پر مارتے ہیں، پیٹھوں پر مارتے ہیں، پشتوں پر مارتے ہیں، اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں۔ تو وہ فرشتے جو ہے 24 گھنٹے ان کی پٹائی کرتے ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں، ہماری طرح نہیں ہے کہ وہ تھک گئے۔ وہ ان کو جو ہے ان کو شدید غصہ چڑھتا ہے ایسے مجرمین پر کہ ان کی روح کیوں نہیں نکلتی۔ تو یہ قرآن نے جو واقعات بیان کیے ہیں یہ ہماری نصیحت کے لیے ہیں کہ ہم ان مجرموں سے جو جھوٹ کی لعنت جو ہے مسلط کر کے گھروں کے سکون کو برباد کرتے ہیں، گھروں میں فتنے ڈالتے ہیں، جو جھوٹ بول کر دھوکہ کرتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق پر فتنہ اور ظلم مسلط کرتے ہیں، ان کا حشر جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ جب ان کو جب ان کی روح حلق میں اٹک جاتی ہے تو ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ اس کی روح جو ہے کیوں نہیں نکلی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان سامنے رکھنا چاہیے کہ ایمان والوں کی روح جو ہے اس طرح جسم سے نکل جاتی ہے جس سے بھرا ہوا مشکیزہ جو ہے پانی کا
اس کا منہ کھولا جائے تو پانی جو ہے ایک ہی دم سارا مشق سے باہر آ جاتا ہے. یعنی ایمان والوں کی روح جو ہے ایک سیکنڈ میں جسم سے باہر آ جاتی ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجرمین کی روح جو ہے جسم میں پھیل جاتی ہے، جس سے ایک باریک کپڑا جو ہے کانٹے دار جھاڑی پر پھیلا دیا جائے تو اس جھاڑی کے کانٹے جو ہے اس میں کپڑے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کو جب کپڑا کھینچنے والا کھینچتا ہے تو وہ کانٹے جو اس میں داخل ہوتے ہیں، پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اس کپڑے کو تار تار کر کے یعنی دھاگے بنا دیتے ہیں جب وہ کپڑا کھینچتا ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجرمین کی روح جو ہے جب فرشتے نکالتے ہیں تو وہ تار تار ہو جاتی ہے اور مجرموں کو بڑی حد سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں جو فرامین ہیں ان کو پڑھ کر ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور ایسے لوگ جن پر ایسا وقت ہو آخری وقت میں موت کے موقع پر ان کی حالت سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ جو پکڑا گیا ہے یا پکڑی گئی ہے، یہ جو اس کے ساتھ جو ہے اس کی روح پھنس گئی ہے حلق میں، یہ یقیناً جو ہے یہ ظالم تھا یا ظالم تھی، جھوٹی تھی، جھوٹ بول کر انہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، جھوٹ کے ذریعے لوگوں کو معاشرے کو تباہ و برباد کیا، اس لیے اللہ نے ان کا یہ حشر کیا. تو ان سب باتوں کو ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے کہ مومنین کی روح جو ہے ایک لمحے میں جو ہے جسم سے باہر آ جاتی ہے، اور جو مجرمین ہوتے ہیں ان کی روح حلق میں پھنس جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور موت کے فرشتے جو ہے جب تک اس کی روح نہیں نکلتے اس کی پٹائی کرتے رہتے ہیں. قرآن کہتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے اس مجرم کے چہرے پر اس کی پشت پر مارتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں. لیکن جان چونکہ اللہ تعالیٰ نے پھنسا رکھی ہے وہ نہیں نکلتی، اور جب تک جان نہیں نکلتی فرشتے اس کی پٹائی کرتے رہتے ہیں. اس کی پٹائی کا انداز اس کا جو آہٹ ہے، اس کی جو پٹائی کی جو ہے سرسراہٹ ہے، آواز جو ہے وہ اوپر والوں کو جو ہے نہ آواز سنتی ہے، نہ فرشتے جو ہے نظر آتے ہیں، نہ ان کی پٹائی نظر آتی ہے، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور مرنے والے کے تمام اعضاء جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ شل ہو جاتے ہیں. آنکھیں جو ہے بتا نہیں سکتی، اشارہ زبان بول نہیں سکتی، ہاتھ اشارہ نہیں کر سکتے، بالکل جسم جو ہے مفلوج ہو جاتا ہے سارا. لیکن فرشتے اس کی پٹائی کر رہے ہوتے ہیں، اور مجرم کو جو ہے فرشتوں کی پٹائی کا عذاب جو ہے وہ ملتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کیا، کوئی ہے ان کے واقعات سے نصیحت پکڑنے والا. نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو ستایا، بد دعا دی یا اللہ ان سے بدلہ لے لے. اللہ نے آسمان سے پانی برسانا شروع کر دیا، زمین سے چشمے جاری کر دیے، اوپر نیچے کے پانی کو اکٹھا کر کے پہاڑوں کی چوٹیاں غائب کر دیں پانی میں. اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جو کشتی بنائی ہے اس میں ایمان والوں کو لے کر سوار ہو جا، اور چوپایوں کے نر اور مادہ دو دو جوڑے جو ہے حلال جانوروں کے وہ بھی اس میں سوار کر لے. سوائے کشتی کے ہر مخلوق جو ہے وہ تباہ و برباد ہوگی اس پانی کے اندر. یہ قرآن پاک میں اللہ نے واقعات بیان کیے ہیں نصیحت عبرت حاصل کرنے کے لیے، اور بار بار بیان کیے ہیں
کیونکہ انسان بھول جانے والا ہے، اس لیے اس نے کئی بار جو ہے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ انسان جو ہے ان کو پڑھتا رہے اور ان سے عبرت حاصل کرتا رہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، فَعَلُوهُ، جس کو وہ کرتے ہیں، یعنی ہر کام جس کو لوگ کرتے ہیں، فِي الزُّبُرِ، بیج کتابوں کے ہے۔ جو بھی کام کرتے ہیں نیکی کے، وہ آسمانی کتابوں میں حکم اور فیصلوں کی صورت میں موجود ہیں۔ اور دوسرا معنی اس کا، لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ فرشتے جو ہے دائیں کندھے والا فرشتہ، بائیں والا، یہ سب کتاب لکھ کر جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں۔ فرمایا کل شین، ہر چیز، فعلوہ، جس پر وہ عمل کرتے ہیں، فی الزبر، بیچ خاص صحیفوں کے ہے، یعنی آسمانی کتابوں میں زندگی کے ہر معاملے میں جو حکم اور فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ آسمانی کتابوں میں درج ہے کہ یہ کام کرو، یہ نہ کرو۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ، اور ہر چھوٹا عمل، وَكَبِيرٍ، اور ہر بڑا عمل، مستتر، لکھا جانے والا ہے۔ انسان کوئی چھوٹا عمل کرے نیک یا برا، یا بڑا کام کرے نیک یا برا، ہر عمل جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو نامہ اعمال میں دیکھ لے گا قیامت کے دن کہ میں نے فلاں وقت یہ چھوٹی سی نیکی کی تھی۔ وَمَن يَعْمَلْ، اور جو شخص برا کام کرے گا تو وہ چھوٹے سے چھوٹا برا کام بھی جو ہے نا اپنے نامہ اعمال میں قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ فرمایا کہ وَكُلُّ صَغِيرٍ، اور ہر چھوٹا عمل، وَكَبِيرٍ، ہر بڑا عمل، مستتر، لکھا جانے والا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم جو ہے یہ عیش کرنے کے لیے آئے ہیں، لوٹ مار کرنے کے لیے آئے ہیں، کھانے پینے کے لیے آئے ہیں، سرکشی، بغاوت، بدماشی کرنے آئے ہیں دنیا میں، یہ نہ سمجھنا۔ ہماری زندگی جو ہے اللہ کے کنٹرول میں ہے، اس کے فرشتوں کے کنٹرول میں ہے۔ ہم جو حرکت کرتے ہیں، جو بات کہتے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں، کسی بات کو نہیں چھوڑتے، کسی عمل کو نہیں چھوڑتے، ہم ان کی گرفت میں ہیں۔ ان المتقین، بے شک تمام حقیقی پرہیزگار لوگ، فی جنات، بیچ باغوں کے ہوں گے، ونہر، اور بیچ نہروں کے ہوں گے، یعنی ان کے جنت کے مکانوں کے ہر طرف جو ہے دودھ شہد کی نہریں جو ہے وہ چل رہی ہوں گی، جدھر سے نکل کر وہ پینا چاہیں گے پی سکتے ہیں۔ فی مقعد صدق، بیچ بیٹھنے کی جگہ سچائی کے، یعنی جنتی جو ہے جو ان کی بیٹھنے کی جگہ ہے جنت، وہ سچائی کی جگہ ہے۔ جنت میں کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی جھوٹ بول کر فتنہ برپا نہیں کرے گا۔ یہ فتنے والے لوگ جو ہیں وہ سب جہنم میں پہنچے ہوئے ہوں گے۔ جنت میں تو امن پسند لوگ ہوں گے، جو معاشرے کے اندر جو ہے بھلائی پھیلاتے ہیں، خیر خواہی پھیلاتے ہیں، شفقت، مہربانی جو ہے معاشرے کے اندر جاری کرتے ہیں، جو معاشرے کے اندر سچائی پھیلاتے ہیں، وہ ہوں گے جنت میں۔
جو معاشرے کے اندر بدماشی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، فتنہ برپا کرتے ہیں، رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ جنت میں نہیں ہوں گے، وہ تو جہنم میں ہوں گے۔ جنت میں تو وہ ہوں گے، جیسے میں نے کئی دفعہ کہا ہے، کہ جنہوں نے اپنے گھروں کو جنت بنا لیا، ان کو اللہ تعالیٰ ایمان خالص ہوگا تو ان کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، لازم دے گا انشاءاللہ۔ اور جن کے ایمان خالص نہیں ہے، ایمانوں میں ملاوٹ ہے، کفر، شرک کی، جھوٹ کی، خالص ایمان نہیں ہے، تو ان ناخالص ایمانوں کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اپنے گھروں کو جہنم بنا رکھا ہے، جھوٹ بول کر، ظلم کر کے، ظلم کی کمائی سے لوگوں کے حقوق غصب کر کے گھر چلا رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں۔ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو جہنم بنا لیا، ان کو جہنم ملے گی، اور جنہوں نے اپنی زندگی، دنیا کی زندگی کو جنت بنا لیا، پرسکون، پرامن، امن سلامتی والی زندگی بنا لیا، گھروں کے اندر یا گھروں کے باہر، تو وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہوں گے۔ اور جنت جو ہے وہ سچائی کی جگہ ہے۔ جو لوگ دنیا میں سچ بولیں گے ان کو جنت ملے گی، جو جھوٹ کی لعنت اختیار کریں گے، گھروں کو برباد کریں گے جھوٹ کے ذریعے، نسلوں کو برباد کریں گے جھوٹ کے ذریعے، بے غیرتیوں اور بدماشیاں کر کے پھر جو ہے ان کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول کر نسلوں کو برباد کریں گے جھوٹ کے ذریعے، بچوں پر اتنا جھوٹ مسلط کیا کہ وہ حق کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ سچی بات سننا برداشت ہی نہیں کرتے، کیونکہ ان پر جھوٹ مسلط کیا گیا گھروں میں۔ یہ رب کی بہت بڑی لعنت ہے۔ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جھوٹ سے انسان کا دماغ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جن بچوں کو ہر وقت جھوٹ جو ہے ان کے ذہنوں میں ڈالا جائے، وہ جو ہے جی بھر کر احمق اور بے وقوف ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو جتنی مرضی عقل کی باتیں سکھاؤ وہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ ملعونوں نے بچوں کی زبردستی جو ہے جھوٹ کے ذریعے ان کے دماغ جو ہے ان کو برباد کر دیا ہے، اور جب جھوٹ سے دماغ برباد ہو گئے ہیں تو اب ان کو سچائی کی بات جو ہے وہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الصدق ینجی، سچائی جو ہے انسان کو نجات دیتی ہے جہنم سے۔ جو دنیا میں سچائی کے پیچھے چلیں گے، سب سے بڑی سچائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، کائنات کی سب سے بڑی سچائی۔ اور یہ قرآن پاک جو ہے اس لا الہ الا اللہ کی وضاحت ہے۔ قرآن پاک کی تمام حکم فیصلے جو ہے لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہیں۔ جو ان سچائیوں کو قبول کرے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو سچائی جو ہے انسان کو، نبی علیہ السلام نے فرمایا الصدق ینجی، حقیقی سچائی جو ہے، حقیقی الف لام لگا ہوا، وہ سچائی جو آسمان سے اتری ہے، وہ کلمہ طیبہ ہے، اور اس کلمہ طیبہ کی تمام تفصیلات اللہ کا قرآن ہے اور نبی کا فرمان ہے۔ جو قرآن و حدیث کی تمام تعلیمات جو ہیں، یہ اس کا مرکزی جو ہے جملہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تفسیر ہے قرآن جو ہے،
اس کی وضاحت ہے۔ تو فرمایا کہ الصدق ینجی، سچائی جو ہے وہ انسان کو جہنم سے نجات دیتی ہے۔ یعنی دنیا میں سچ بولنے والا شخص جو ہے، سچ کے ذریعے امن اور سلامتی قائم کرنے والا گھروں کے اندر اور گھروں کے باہر، اس کو اللہ جہنم سے بچائے گا، سچ بولنے والے کو، جس کا ایمان کھرا ہے اور اس نے اس ایمان کے بعد سچائی کو قبول کیا اپنی پوری زندگی میں، کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، کبھی جھوٹ کے ذریعے دھوکہ نہیں دیا، کبھی جھوٹ کے ذریعے اپنی اولاد کو برباد نہیں کیا، کبھی اس نے جھوٹ کے ذریعے اپنے گھر کو اور معاشرے کو برباد نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچائیں گے۔ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ، اور دوسری بات جو نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سچائی کا فائدہ انسان کو دنیا میں بھی پہنچتا ہے۔ یہ آسمانی سچائی جو ہے قرآن پاک، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تفسیر ہے، یہ سچائی انسان کو دنیا میں بھی امن سلامتی عطا کرتی ہے، اور آخرت میں بھی یہ سچائی جو ہے اس کو جہنم سے بچا کر فی مقعد صدق، جنت کی سچائی والی جو ہے سچائی کی بیٹھنے کی جگہ پر جو ہے پہنچا دے گی، اور جو جھوٹ کی لعنت کٹھی کرے گا اس کو اللہ دنیا میں بھی سزا دے گا۔ جھوٹے آدمی کا حشر دنیا میں اللہ تعالیٰ بتا دیتے، ظاہر کر دیتے۔ یہ میں فرضی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ میری ہڈ بیتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے دنیا میں، اس کی لعنت برستی ہے۔ لوگوں کی عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھ لو اس جھوٹے کا میں انجام کیا کر رہا ہوں، اور اس ملعون کو جو ہے فرشتے جو ہے منہ کے بال گھسیٹ کر جہنم میں پھینکیں گے، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ تیز آگ ہے۔ فرمایا ان المتقین، بے شک تمام حقیقی لوگ، حقیقی پرہیزگار۔ تو میں آج یہ ہے کہ یہ ہمیں آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے بڑے لوگ کرسیوں والے جو ہے وہ بولتے ہی صرف جھوٹ ہیں، وہ صرف اور صرف جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کے جھوٹ نے یہ قوم جو ہے برباد کر دی ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قوم کے خیر خواہ ہیں، لیکن اصل میں جو قوم کو جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں، وہ قوم کو فائدہ پہنچانے کی بجائے قوم کو جو ہے برباد کر رہے ہیں۔ اور جھوٹ جو ہے نبی علیہ السلام نے منافق کی پہلی نشانی قرار دی ہے کہ وہ جب بھی بولے گا جھوٹ ہی بولے گا۔ جب دوسری نشانی، جب وہ وعدہ کرے گا کسی سے تو وعدہ خلافی کرے گا۔ اگر اس کے پاس کوئی امانت ہو گھر کے اندر یا گھر کے باہر، دفتر میں یا ملکی اقتدار میں، بڑی کرسی میں پر یا چھوٹی کرسی پر قوم کی امانت ہو، اس کا عہدہ، اس میں وہ خیانت کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، جس سے ہمارے لوگ دیکھ لیں، یہ اسمبلیوں والے، یہ کرسیوں والے قوم کے ساتھ جو ہے بددیانتی کر رہے ہیں۔ یہ قوم کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کی اسمبلیوں میں بیٹھ کر، کرسیوں پر بیٹھ کر ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، ہم عدل و انصاف کی کرسیوں پر بیٹھ کر تمہیں عدل و انصاف دے رہے ہیں، لیکن یہ 100% جھوٹ ہے۔ خاص طور پر یہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے برباد کر دیا اس ملک کو۔ اس کو چاہیے تھا کہ آنکھیں کھول کر تمام ادارے جو ہے ان کی حرکات و سکنات، ان کے ظلموں کو دیکھتے اور گرفت کرتے۔ یہ واحد ادارہ ہے جو دوسرے اداروں کی گرفت کرنے والا ہے، لیکن انہوں نے مجرمانہ رویہ اختیار کر کے جو ہے
چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو فائدہ پہنچایا اور خود بھی اس فائدے میں شامل ہو گئے۔ یہ دنیا میں نظر آتا ہے کہ کون ہے جو لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور کون جو ہے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کر رہا ہے۔ یہ اللہ دکھا رہا ہے سب کچھ، اور اگر ہم جو ہے آنکھیں بند کر کے جو ان ظالموں لٹیروں اور چوروں ڈاکوؤں کو ووٹ دے کر ہم کرسیوں پر بٹھا رہے ہیں تو یاد رکھنا ان کے ظلموں میں ہمارا حصہ بھی ہوگا، ان کے ظلموں کی سزا میں ہمارا حصہ بھی ہوگا، ہمیں بھی سزا ملے گی کہ تم نے اس کی کرسی کے لیے حمایت کی تھی، ووٹ ڈالا تھا، لہذا تم بھی بھگتو۔ جو قوم کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس میں حصہ تمہارا بھی ہے کہ تم نے اس کو ووٹ دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سچائی کا نتیجہ بھی دنیا میں دکھا دیتے ہیں۔ سچ بولنے والے کے شخص کی ہر شخص عزت کرتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے شخص پر ہر شخص دھوکے باز پر لعنت بھیجتا ہے۔ یہ دنیا میں بھی اللہ دکھا دیتے ہیں، اور آخر میں تو دکھانا ہی دکھانا ہے، اس نے ہر صورت دکھانا ہے۔ تو فرمایا کہ حقیقی پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، فی مقعد، بیچ بیٹھنے کی جگہ کے ہوں گے۔ مقعد قعدہ ہوتا ہے نماز میں جو بیٹھ کر ہم اتحیات پڑھتے ہیں اس کو قعدہ کہا جاتا ہے۔ مقعد اس میں ظرف مکان ہے، بیٹھنے کی جگہ، صدق سچائی کی۔ جو حقیقی پرہیزگار لوگ ہیں، برائیوں سے بچنے والے ہیں، ظلم سے بچنے والے ہیں، حرام کھانے سے بچنے والے ہیں، کسی کے خلاف جھوٹ بول کر اس کو ذلیل کرنے سے بچنے والے ہیں، ان کا جنت کے اندر جو ہے سچائی کا ٹھکانہ ہوگا۔ کوئی شخص جنت میں جانے والا جھوٹ نہیں بولے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں جھوٹ نہیں بولا، وہ دنیا میں سچائی کی تربیت لے کر آیا ہے۔ اس لیے کوئی سچا آدمی جو جنت میں جائے گا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اور جس نے جھوٹ کی تربیت کی ہے اپنی بھی اپنی نسلوں کی، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، پھر وہ جہنم میں جائے گا جھوٹوں کے ساتھ۔ فی مقعد صدق، بیچ بیٹھنے کی جگہ سچائی کے ہوں گے۔ جنت کی جگہ سچائی کی جگہ ہے، سچوں کی جگہ ہے۔ عند ملیک، پاس بادشاہ کے، مقتدر جو اقتدار والا ہے، قدرت والا ہے، قوتوں والا ہے۔ یہ جنتی اللہ تعالیٰ کے پڑوسی ہوں گے، جو اس کی سچائی کی جگہ جنت میں جو ہے وہ داخل ہوں گے، اور وہ اپنے بادشاہ مالک جو ہے اللہ تعالیٰ، جو بادشاہ ہے، طاقت اور قوتوں والا ہے، اس کے وہ قریب ہوں گے۔ جہنمی اللہ سے دور ہوں گے، اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، جنتی اللہ کی رحمت اور اللہ کی ذات کے قریب ہوں گے۔ یہ فرق قیامت کے دن ہوگا، اور اس کی بنیاد دنیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے، یہ قرآن اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے اس کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جو اس اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا دنیا میں، وہ قیامت کے دن بھی اللہ کی رحمت سے دور ہی ہوگا۔ اور جس نے اس رحمت کی اپنے آپ کو قریب کیا، اس قرآن کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، گھر کو، معاشرے کو پرسکون بنایا، وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے جنت، جو پرسکون جگہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ ہوگا قیامت کے دن۔ لو جی میں دوبارہ پڑھ دوں اس کو، آج کے سبق۔ وَلَقَدْ البتہ آیت نمبر 40 کے بعد، وَلَقَدْ البتہ تحقیق آئے اعلیٰ فرعون، ماننے والوں کے پاس، فرعون کے یعنی فرعون کے ماننے والوں کے پاس آئے، النذر، خاص ڈرانے والے،
وہ خاص کیا تھے؟ اللہ کے پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ یہ دونوں بھائی جو ہے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے پاس ان کو کفر و شرک سے، فرعونیت کے ظلم سے ڈرانے کے لیے کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا، چھوڑ دو اس کو، ڈرانے کے لیے آئے۔ کذبوا، انہوں نے، فرعونیوں نے جھٹلا دیا بآیاتنا، ہماری نصیحتوں کو، ہمارے معجزات کو، ہماری نشانیوں کو، کلھا، سب کو، انہوں نے تمام معجزات کو جادو کہہ کر جھٹلا دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں پس پکڑ لیا ہم نے ان کو، اخذا، پکڑنا، عزیز، زبردست، یا غالب، مقتدر، طاقت رکھنے والے اللہ کی پکڑ سے۔ ہم نے اپنی طاقت کے ساتھ اور اپنے غلبے کے ساتھ ہم نے ان کو، فرعونیوں کو پکڑ لیا۔ اکفارکم، کیا کافر تمہارے، مکہ والو، کیا کافر تمہارے خیر بہتر ہیں، من اولئکم، ان لوگوں سے؟ کیا تمہارے مکہ کے کافر جو ہیں وہ فرعونیوں کے کافروں سے بہتر ہیں کہ ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، یہ اللہ کے چہیتے ہو جائیں گے بت پرستی کر کے؟ فرعون کی قوم بھی بت پرست تھی، بتوں کی پوجا کرنے والی تھی۔ اللہ پوچھتے ہیں مکہ والو، کیا تمہارے کافر جو ہیں، جو اللہ کے دین اور اللہ کے پیغمبر کا کفر کر رہے ہیں، کیا یہ فرعون اور اس کے ماننے والے کافروں سے بہتر ہیں؟ یہ ان کا بھی حشر وہی ہوگا جو فرعونیوں کا ہوا تھا۔ فرعونیوں کا کیا حشر ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح و شام جو ہے ان کو جہنم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اگلے جہان جو ہے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو جو ہے جہنم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ فرمایا بند کر رہی ہوں۔ اکفارکم خیر، کیا تمہارے کافر بہتر ہے، من اولئکم، ان فرعونیوں سے؟ ام میں لکم، آپ کو پڑھا رہی تھی۔ بیٹا یہ آواز بند کرو۔ ام لکم، یہ آواز سے تمہارے برات، کوئی نجات ہے، خلاصی ہے، چھٹکارا ہے، فی الزبر، بیچ آسمانی صحیفوں کے۔ مکہ والو، کیا تمہارے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی آسمانی کتاب میں تمہاری نجات، تمہارا جہنم سے چھٹکارا جو ہے کسی آسمانی کتاب میں بیان کیا ہے کہ کوئی بات نہیں، تم بتوں کی پوجا کر لو، تمہیں جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا، تمہیں جنت دی جائے گی؟ کوئی ہے کہ تمہارے لیے کوئی اللہ کا بیان؟ ام یقولون، اللہ فرماتے ہیں کیا وہ کہتے ہیں، نحن، ہم، جمیع، جماعت ہیں، منتصر، بدلہ لینے والے۔ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑی جماعت ہیں، ہم تو بدلہ لیں گے۔ بدلہ وہ کیا دے سکتے ہیں؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے میں پانی کے اندر جو ہے غوطے دے کر جو ہے سب کو ہلاک کر دیا۔ وہ بدلہ کیا لے سکتے ہیں؟ مکہ والے بدلہ کیا لے سکتے ہیں؟ 1000 کا لشکر لے کر جو ہے وہ آئے تھے مدینہ کے مسلمانوں اور اسلام کو مٹانے کے لیے۔ اللہ نے جو ہے ایک ہی دن میں جو ہے ان کے سارے 72 70 یا کتنے سردار جو تھے وہ ساروں کے ساتھ گردنیں اڑوا دیں ان کی، اور اتنے لوگ جو ہے وہ قیدی بنا لیے گئے۔ اللہ سے بدلہ کون لے سکتا ہے؟ فرمایا ہم یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، نحن، ہم، جمیع، جماعت ہیں، گروہ ہیں، منتصرن، بدلہ لینے والے۔ سیہزم الجمع، جلد ہی ہزیمت دے دی جائے گی۔ ہزیمت کے معنی شکست دے دی جائے گی، الجمع، تمام جماعتوں کو۔ وَيُوَلُّونَ، اور وہ پھیرے جائیں گے،
اور وہ یودون، اور وہ پھیر دیں گے دوبارہ اپنی پیٹھیں۔ غزوہ خندق میں پورے جزیرۃ عرب کے قبائل جو تھے وہ اکٹھے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والمسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جمع ہو گئے اور مدینہ منورہ کا گھیراؤ کر لیا کہ آج مسلمانوں کو مٹا کے رہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کا محافظ تھا۔ اللہ نے تیز آندھی چلائی، فرشتے بھیجے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ تیز آندھی نے ان کے خیمے اڑا کر رکھ دیے، وہ سب جو ہے بھاگے، محاصرہ چھوڑ کر، مدینہ کا محاصرہ چھوڑ کر جو ہے سارے کافر جو ہے وہ چلے گئے۔ وہ کس طرح بدلہ لے سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے بندوں کے سامنے پیٹھیں دکھا کر جو ہے وہ پھر جانے والے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ مشرک جو ہے، یہ کافر جو ہے تمہارے سامنے آ کر نہیں لڑ سکتے، یہ لڑیں گے تو دیواروں کے اوٹ میں چھپ کر، منافقین کے پیچھے رہ کر جو ہے یہ لڑتے ہیں۔ منافقین کلمہ پڑھنے والے منافقین کو جو ہے وہ ڈھال بناتے ہیں، اور منافقین ان کافروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ فرمایا سیہزم الجمع، جلد شکست دے دی جائے گی تمام جماعتوں کو، ویولون الدبر، اور وہ پھیر دیں گے اپنی پیٹھیں۔ وہ اللہ کے بندوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ غزوہ خندق کی جو ہے بہترین مثال ہے کہ پورے جزیرۃ العرب کے قبائل جو تھے مشرک بت پرست، سب کے سب اکٹھے کر دیے مکہ والوں نے اسلام کو، اور اسلام والوں کو ختم کرنے کے لیے، لیکن وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اللہ نے اپنے فرشتے اور تیز آندھی بھیجی، اس آندھی نے سب کچھ اڑا دیا، اور سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ کر بھاگے پھر۔ جس طرح افغانستان میں امریکہ بدماش، اس کے 48 بدماشوں نے 20 سال تک بدماشی کی مسلمانوں کے ساتھ، بالآخر 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا خوف طاری کر دیا افغانیوں کا کہ وہ راتوں رات ہی بھاگ گئے چھوڑ کر۔ یہ بالکل غزوہ خندق کے متشابہ واقعہ ہے یہ افغانستان کا، کہ 20 سال تک جو ہے امریکہ اور اس کے 48 بدماشوں نے بدماشی کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بھگایا تو ان کے دلوں میں ایمان والوں کا خوف طاری کر دیا، اور وہ اس خوف اور ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے یہاں سے۔ یہ ساری طاقتوں کا، قدرتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا بل ساتھ، بلکہ حقیقی قیامت موعدہم، وعدہ ہے ان کا۔ یہ مجرمین جو ہیں، جو مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے ملکوں میں امن سلامتی سے نہیں رہنے دیتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، جس سے مکہ والوں نے تمام غزوات میں جو ہے مدینہ کے مسلمانوں پر چڑھائی کی۔ انہوں نے ایک دفعہ بھی نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جو ہے مکہ پر چڑھائی نہیں کی۔ جب گئے ہیں تو امن و سکون کے ساتھ گئے ہیں۔ اگر بدماشی کے ساتھ جو ہے کامیابی ہوتی تو مکہ فتح کبھی نہ ہوتا۔ نبی علیہ السلام جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے جب مکہ والوں نے حدیبیہ کا معاہدہ جو تھا اس کی شک توڑی 1 سال بعد، تو نبی علیہ السلام نے جو ہے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تیاری کرو، مکہ کی طرف جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا جو ہے ماحول بنا دیا کہ نہ مکہ والے سامنے آئے، مسلمانوں کے مشرکین مکہ جو ہیں وہ بھی سامنے نہیں آئے، اور ان کو بھی ایسا اللہ نے سکون دیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
اپنے مسلمانوں کو کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس کو کچھ نہیں کہنا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو کچھ نہیں کہنا، جو تمہارے سامنے ہتھیار نہ اٹھائے، کچھ بھی حرکت نہ کرے تمہارے مقابلے کی، اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، جو اللہ کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ مسلمانوں دیکھو کتنا عجیب جو ہے ماحول بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے، کہ ہر شخص کو کہا گیا ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرنا، اور اس امن سے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے قیامت تک کے لوگوں کو جو ہے یہ پیغام دے دیا کہ فتح جو ہے صرف اسلحے سے نہیں ہوتی، اخلاق سے بھی فتح ہوتی ہے، حسن اخلاق سے بھی دشمن جو ہے وہ شکست کھا جاتا ہے۔ حسن اخلاق کی ایسی قوت اور طاقت ہے جس کا بڑے بڑے جابر کافر جو ہے جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لوگوں کو جو ہے یہ بتا دیا کہ فتوحات اسلحے سے ہی نہیں ہوتی، فتوحات جو ہے وہ اخلاق سے بھی ہوتی ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی رحمت والی شخصیت جو ہے اس کا یہ اخلاق تھا کہ مکہ والے جو ہے اپنے گھروں میں چھپ گئے، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے مقابلے پر نہیں آئے، اور نبی علیہ السلام نے اپنے اخلاق سے جو ہے مکہ فتح کیا ہے۔ تیر و تلوار سے مکہ نہیں فتح کیا۔ جب مکہ والے غزوات میں مدینہ پر حملہ آور ہوئے ہیں تو پھر اسلحہ چلایا ہے، لیکن چونکہ مکہ امن کا شہر تھا جس کے اندر لڑائی منع ہے روز اول سے، جب سے یہ گھر تیار کیا ہوا ہے زمین پر پہلا گھر، اس دن سے ہی اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر جو ہے مکہ کی بستی جو ہے یہ امن کی بستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلحے کی بجائے امن کے ذریعے اس بستی کو جو ہے مسلمانوں کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا۔ اپنی آنکھوں سے سیرت طیبہ پڑھ کر، فتح مکہ پڑھ کر دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ جو اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے چھپ جائے اس کو کچھ نہیں کہنا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے کچھ نہیں کہنا، جو اللہ کے گھر میں پناہ لے لے اس کو کچھ نہیں کہنا، جو تمہارے سامنے ہتھیار نہ اٹھائے اس کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ امن کی فتح ہے۔ اللہ نے مثال قائم کر دی ہے کہ اگر اسلحے سے فتوحات ہوتی ہے تو حسن اخلاق سے بھی فتوحات ہوتی ہیں۔ یہ مثال قائم کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا بلسات و بلکہ حقیقی قیامت موعدہم وعدہ ہے ان کا، وسات اور حقیقی قیامت ادھا بہت زیادہ کوٹ دینے والی ہے، یعنی ریزہ ریزہ کر دینے والی ہے۔ قیامت کا زلزلہ آئے گا، ہر چیز سریے کی بنی ہوئی جو ہے، سیمنٹ کی بڑی ہوئی عمارتیں جو ہے، چٹانیں پہاڑوں کی درخت، ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وَأَمر، اور قیامت بہت کڑوی ہے۔ مجرمین کے لیے قیامت جو ہے یہ بہت کڑوی ہوگی، بہت تکلیف دہ ہوگی۔ پیچھے ہم سورہ حج کے ابتدا میں پڑھ کر آئے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ قریب آ گئی ہے، اور اس دن قیامت کے دن دودھ پلانے والی ماں جو ہے اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ اس قدر قیامت کی ہولناکی ہوگی کہ اس کو اپنا دودھ پینے والا بچہ جو ہے وہ بھی یاد نہیں رہے گا، اور حمل والی عورت جو ہے اپنا حمل گرا دے گی۔ اتنا بوجھ ہوگا قیامت کا۔
ان المجرمین بے شک تمام مجرم لوگ فی ضلال بیچ گمراہی کے ہیں، وسعور اور بیچ حماقت کے ہیں، جہالت بے وقوفی میں پڑے ہوئے۔ مجرم لوگ جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے قرآن کو سیکھنے کی بجائے جو ہے وہ لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، جاہلوں کے پیچھے چلتے ہیں، یہ گمراہ ہیں، یہ حماقت سے بھرے ہوئے ہیں۔ یوم اس دن یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے، پھر نارے بیچ آگ کے، ان کو فرشتے جو ہے پاؤں سے پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹ کر وہ جہنم میں پھینکیں گے۔ علی وجوہہم، منہ پر ان کے چہروں کے، یعنی چہروں کے بل گھسیٹ کر ان کو فرشتے جہنم میں پھینکیں گے۔ مجرمین کو جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے آسمانی دین کے باغی ہیں، جو اس دین کے ساتھ دشمنی نبھا رہے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں، نہ کسی کو پڑھاتے ہیں، نہ پڑھنے دیتے ہیں کسی کو۔ ذوقوا، اللہ فرمائیں گے چکھو مسا سقر، مس چھونا، سقر تیز آگ کا۔ مجرموں آج جو ہے تیز آگ کا عذاب چکھو۔ انا بے شک ہم نے کل شین، ہر چیز کو خلق نہ ہو، پیدا کیا ہم نے اس کو بے قدر ساتھ اندازے کے۔ وما امرنا، نہیں ہے حکم ہمارا، الا واحدۃ، مگر ایک ہی بار، کلمہم، مانند جھپکنے کے، بالبصر، آنکھ کو۔ جتنا وقت ایک لمحہ لگتا ہے آنکھ جھپکنے میں، اتنے وقت میں جو ہے ہمارا حکم جو ہے قیامت کا وہ برپا ہو جائے گا اور ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے تمہاری جماعتوں کو۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، فعلوہ، جس پر وہ عمل کرتے ہیں، فِي الزُّبُرِ، بیچ صحیفوں، آسمانی صحیفوں کے ہے۔ اللہ نے تمام زندگی کے جو کام ہیں وہ اپنی آسمانی کتابوں میں جو ہے ان کے حکم، ان کے طریقے سب کچھ بیان کر دیا۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ، اور ہر چھوٹی بات، وَكَبِيرٍ، اور بڑی بات، مستطر، لکھی جانے والی ہے۔ انسانوں کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات، چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑی بات، بڑے سے بڑا عمل لکھا جا رہا ہے۔ ان المتقین، بے شک حقیقی پرہیزگار لوگ، فی جنات، بیچ باغوں کے ہوں گے، ونہر، اور بیچ نہروں کے ہوں گے۔ ان کے مکانوں کی، جنت کے مکانوں کی ہر طرف نہریں ہوں گی، شہد کی اور دودھ کی۔ جس طرف سے نکل کر وہ دودھ اور شہد لینا چاہیں، پینا چاہیں، وہ پی سکتے ہیں۔ فی مقعد صدق، بیچ بیٹھنے کی جگہ سچائی کے ہوں گے۔ یہ جنتی جو ہے، جنت کی جگہ جو ہے ان کے لیے سچائی کی جگہ ہے، یہ جھوٹ کی جگہ نہیں ہے، یہ فریب کے، دھوکے کی، منافقت کی جگہ نہیں ہے، یہ خالص ایمان کی، سچے ایمان کی جگہ ہے جنت۔ یعنی جنت حقیقی سچے ایمان والوں کے لیے اور خالص عمل کرنے والوں کے لیے یہ جنت کی جگہ ہے۔ یہ جھوٹوں کے ذریعے، یہ ظالموں کے لیے، یہ فراڈیوں، منافقوں کے لیے یہ جنت کی جگہ نہیں ہے۔ جنت کی جگہ خالص ایمان والوں کے لیے ہے، سچ بولنے والے لوگوں کے لیے یہ سچائی کی جگہ ہے جنت۔ جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان کے لیے جنت کی جگہ نہیں ہے، ان کی جگہ جہنم ہے، کیونکہ جھوٹ رب کی لعنت ہے، اور رب کی لعنت، غصہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ فرمایا فی مقعد صدق، یہ پرہیزگار لوگ جو ہیں بیچ بیٹھنے کی جگہ صدق، سچائی کے ہوں گے، ان دا پاس، ملیک، بادشاہ، مقتدر، طاقت والے کے۔ یہ جنت جو ہے اللہ رب العزت کے عرش کے قریب ہوگی۔ وہ اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے اور بڑی طاقتوں کا مالک ہے، یہ جنتی یا جنت جو ہے اللہ کے قریب ہوں گے، اور جنت جو ہے، جہنمی جو ہے وہ اللہ سے دور ہوگے۔ جنتیوں پر اللہ کی جنت میں بھی رحمتیں ہوں گی، شفقتیں ہوں گی، مہمان بنائے گا اللہ ان کو۔ اور قرآن میں یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں جنتیوں، تمہیں میں خوبصورت بنا کر جنت میں داخل کروں گا۔ ایک تو سب کی عمریں جو ہے جنتیوں کی وہ نوجوان ہوں گے، خواتین و حضرات سب نوجوان ہوں گے،
دوسرا یہ کہ ان کو اللہ خوبصورت بنائے گا، وہ بڑے خوبصورت چہروں والے ہوں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا، اپنے خاص مہمان بنائے گا ان کو۔ تو فرمایا فی مقعد صدق، بیچ بیٹھنے کی جگہ سچائی کے، عند ملیک، پاس بادشاہ مقتدر، اقتدار والے کے ہوں گے، طاقت و قوت والے کے ہوں گے، جنتی لوگ جو ہے اللہ کے قریب ہوں گے، ہمسائے ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔